اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی، میں ہوں ڈاکٹر اختر سندھو۔ احسان بٹالوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بطور مہمان۔ موضوع ہمارا ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے جو بچے موبائل یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، اور اس میں وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرتے، اور والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی تعلیمی کام کر رہے ہیں، اسکول کا کام، کالج کا کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنی گیمز کے اوپر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں چند دنوں سے بہت ایک سینسٹیو سچویشن ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو بچوں کی جو ہے وہ موت کا بھی پتہ چلا ہے۔ 2 بچے اسی ہفتے لاہور میں فوت ہوئے۔ لاہور میں 2 بچوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اسی گیمز کے حوالے سے۔ اور ہم اگر دیکھیں پوری دنیا میں اس چیز کی جو سینسٹیوٹی اس کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ پٹیالہ یونیورسٹی، پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر دمن جیت سندھو، تو وہ مسلسل پروگرام کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ والدین کو، استادوں کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر یہ بہت ہی سینسٹیو سچویشن ہے کہ بچوں کے اوپر نظر کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ان کو کنسٹرکٹیو پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا ڈسٹرکٹیو پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو احسان بٹالوی صاحب، بہت مہربانی، آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی حامی بھری، بہت سینسٹیو موضوع ہے۔ تو یہ جو گیمنگ زونز ہیں اور مختلف جگہوں پہ، یہ بڑا بزنس ہے، اور اس میں جو بچے ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس ماحول میں بچوں کا باہر نکلنا بھی بڑا ڈینجرس ہے، اور اس کے بہت زیادہ نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس کے بارے میں محسوس کرتے ہیں جو گیمنگ زونز ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ ایک ایسا بزنس تھا جو بہت کم پیسے میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دکانوں میں شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے وہ گیم کے لگا کے بچوں سے ٹوکن 10 روپے کا، 5 روپے کا لے کے تو کام شروع کیا تھا، اور یہ 20-25 سال ہو گئے جب سے یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت معصومانہ گیمز ہوتی تھی، اس وقت اس طرح کی گیمز نہیں ہوتی تھی جس سے بچے تشدد کی طرف مائل ہوں، ڈپریشن کی طرف جائیں، ماں باپ کی نافرمانی سیکھیں، اور وہ خودکشیوں کی طرف رجحان ان کا ہو جائے۔ لیکن آج یہ وقت آ چکا کہ ایک خاص طور پہ میں حوالہ دوں گا پب جی کا۔ یہ گیم ہے جس پہ ہم نے 8 مہینے پہلے بھی 2 پروگرام کیے تھے، اور وارننگ دی تھی کہ یہ پروگرام بچوں میں ڈپریشن پیدا کر رہے اور تشدد کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا، ابھی آپ یہ اسی ہفتے میں 2 ڈیتھس لاہور میں صرف ہوئی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رپورٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے اس وقت ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ چونکہ ماں باپ کے پاس نہ اتنا وقت رہ گیا ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ نہ اتنی، اگر میں یہ لفظ کہوں تو ناجائز نہیں ہوگا، نہ اتنی وہ عقل استعمال کرنے کے قابل ہیں کہ بچے کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھ سکیں کہ یہ معمولی پریشانی ہے یا ڈپریشن کا آغاز ہے، یا ڈپریشن کی پہلی، دوسری، تیسری سٹیج آ چکی ہے اس پہ۔ بٹالوی صاحب، یہ جو والدین ہیں ان کے اوپر تو یہ ذمہ داری کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بچے کو اس پہ ضرور واقف ہونا چاہیے، ٹیچرز جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ لازمی ہونا چاہیے، تو والدین اگر وہ نہیں خرید کے دیکھے تو وہ کہتے ہیں یہ ان کی کیئرنگ نہیں ہے والدین۔ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے ڈاکٹر صاحب، لیپ ٹاپ میں بھی ایسی گنجائش ہے اور فون میں بھی ایسی گنجائش ہے کہ بچے اس طرح کی گیم نہ کھیل سکے، آپ انہیں بلاک کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ میں تو 100% جب آپ میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں کہ بچے گیم کھیل ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن والدین، اب اگر میں یہاں یہ کہوں، آپ کو شاید وہ برا لگے کہ میں ایک بہت بڑے طبقے کے خلاف بات کر رہا ہوں، کہ مائیں بچوں کو تربیت دینا، جو ابھی ہمارے پہلے ابھی جو پروگرام ہوا ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ مائیں تربیت دینا بھول چکی ہیں۔ مائیں 1:30-2 بجے رات تک انڈین ڈرامے اور پاکستانی وہ فوش ڈرامے دیکھتی ہیں جہاں ساس سسر اپنے بہو سے عشق کر ہے، بہنوئی اپنی سالی سے عشق کر ہے، مائیں وہ دیکھتی ہیں،
اور بچے جو کچھ دیکھتے ہیں، میں اس ٹی وی چینل پہ بیٹھے کیونکہ یہ میری بیٹی نے بھی دیکھنا ہے، میری بہو نے بھی دیکھنا ہے، میری نواسی نے بھی دیکھنا ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں آج کل. لیکن بٹالوی صاحب اس میں آپ دیکھیں جو ہمارا جو اکثریتی آبادی ہے وہ تو ان کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ گیمز گاؤں میں بھی پہنچ گئی ہیں اور وہاں پہ بھی گنز استعمال اس میں زیادہ کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ بہت ایسا بزنس ہے جو صرف لاکھ روپے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اور لاکھ کی آج کل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. موٹر سائیکل جہاں 70-80 ہزار کا آتا ہے تو وہاں لاکھ روپے کے سے اگر ایک بندہ کاروبار کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے تو اس کی پرائرٹی اپنے گھر کا خرچہ ہے، اس کی پرائرٹی بچوں کو ڈپریشن سے بچانا ہرگز نہیں ہے. وہ اپنے اس کو سوچ رہا ہے کہ بچے جائیں جہنم میں، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو، میں تو اپنے گھر کا خرچہ چلانا. اس لیے اور ماں اس لیے خوش ہے کہ وہ چلو گیم کھیل رہا ہے نا، کیا اسے پتہ ہی نہیں وہ گیم میں اپنے آپ کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، خودکشی کی تیاری کر رہے ہیں. میں بالکل یہی پوچھنے والا تھا کہ اس کی نتائج کیا ہیں. اس کی جو گیم ہے اس میں گن استعمال کرتے ہیں، قتل و غارت، خون بہ رہا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزوں سے تو بالکل وہ ان کے میرا خیال ہے وہ ایک حساسیت ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لفظ خون کا ذکر کیا، آپ کے علم میں ہوگا، آپ ماشاءاللہ ایک بہت سینئر پروفیسر ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈپریشن کے مریض کو خون دیکھنا ہی منع ہوتا ہے، کوئی زخم دیکھنا منع ہوتا ہے، اور اگر جس نے نہیں دیکھا ہوا وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ بچے جو آج اس چیز پہ آگے ہیں، خون دیکھتے ہیں، گنز پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر اپنے سے اگلی گاڑی والے کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گاڑی والا آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کو آہستہ آہستہ اپنی پرسنل زندگی پہ طاری کر لیتا ہے. میں ایک بات بڑی اہم کرنا چاہ رہا ہوں، اتفاق سے ڈاکٹر صاحب تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، پروگرام میں شامل نہیں، لیکن میں انہیں بھی یہاں مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو جیسا ایک مولا جٹ فلم تھی وہ کیوں کامیاب ہوئی؟ اس میں تشدد تھا، اس میں نعرے بازی تھی. ہم اپنے اندر کا جانور باہر نکال کے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشدد کر رہا ہے، دوسرے کی ٹانگ توڑ رہا ہے، گولی مار رہا ہے، یہ میں ہوں. وہ فلمیں اس سے کامیاب ہوتی ہیں کہ ہم اپنے اندر کے جانور کو باہر نکال لیتے ہیں. یہ بچے اب بھی چونکہ اس جانور کی صحیح تک نہیں پہنچے، لیکن یہ اس پہنچنے کی تیاری میں اس جانور کو باہر نکال لیتے ہیں. تو تربیت میں تو یہ بہت زیادہ یہ کمی ہوگی، اور آنے والا وقت کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں پچھلے کی ڈیکیڈ سے جو ہے وہ قتل و غارت، بم دھماکے اور اس کے جو فلمیں ہماری ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، اس میں جو ہے یہ ساری وائلنس، جب ہر جگہ کے اوپر یہ وائلنس اور جو بھی اٹھتا ہے وہ بیان دیتا ہے کہ اس کو مطلب مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو، تو یہ بچوں کی تربیت کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا آتا ہے؟ میں آپ سے ایک درخواست یہ کروں گا، کل ہمیں آپ تشریف لائیے گا، کل ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے جس میں میں صرف ایک دن کی اخبار لے کے آؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ آج کے اخبارات میں کرائم کی کتنی خبریں ہیں اور وہ کرائم کی وجوہات کیا ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ماں باپ کی لاپرواہی، اور اب دیکھیں ایک بچہ ایم اے بی اے میں پڑھ رہا ہے، اس کے 5 یا 6 سبجیکٹ ہیں، یہ 5 یا 6 پیریڈز ہیں، اس کے 6 ٹیچر نے پڑھانا ہے اسے. ہر ٹیچر کا اپنا اینگل ہے، اسٹوڈنٹ کا اس ٹیچر کو دیکھنے کا اپنا اینگل ہے. وہ ٹیچر فرینکلی اسپیکنگ اس کی تربیت نہیں کر سکتا، نہ ہی یونیورسٹی تربیت گاہ ہے. تربیت گاہ شروع ہوتی ہے اسکول سے، پرائمری اسکول سے، وہ ہے تربیت گاہ. تربیت گاہ ہے ماں کی گود. جب مائیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مائیں، ہم 6 بہن بھائی تھے، ہماری ماں اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کے تیار کر کے بچوں کو بھیجتی تھی. آج میں گھر سے نکلتا ہوں، میرے راستے میں آفس پہنچنے تک 6 بیکریز آتی ہیں کم از کم. 6 کی 6 بیکریز پہ ڈرائیور یا گھر کی کوئی نوکرانی ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بچے کو ایک سینڈوچ اور جوس کا پیکٹ لے کے دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں نے 3 بجے رات تک یا سہیلیوں سے گپ شپ کی ہے، یا سہیلیوں کے خامدوں سے گپ شپ کی ہے، یا پھر اس کے بعد اس نے فلمیں دیکھی ہیں، وہ موویز دیکھی ہیں
جو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، جس کو میں نام نہیں لے سکتا. بٹالوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنی اور وہ بچوں کی تربیت میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے. شہر میں جو جتنی بھی ہیں وہ زیادہ تر ورکنگ لیڈیز ہیں. انہوں نے بھی جس طرح میل اس میں بزی ہوتے ہیں کام میں، وہ بھی بزی ہوتی ہیں. اور اس میں یہ نہیں کہ سارا اسی طرح ہے، لیکن گاؤں میں بھی تو ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایسی سچویشن نہیں ہے. یہ تو اس کا وکٹم جو ہے وہ سارے بچے ایسے ہو رہے ہیں. پرسنٹیج آج بھی دیکھ رہے ہیں گاؤں میں، اس کے مقابلے پہ زیادہ سے زیادہ بھی شہری مقابلے پہ 10% ہوتی ہے. گاؤں کی اس لیے کہ ماں باپ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے، اور بچہ یہ کہتا ہے جی میرا کمپیوٹر میں لینا ہے، دیتے میں نے کام دیتا ہے، میرے ماسٹر نے کیا، میرے ٹیچر نے کیا ہے، تو یہ کام کمپیوٹر پہ کر کے لینا ہے. ماں باپ مجبور ہے، پتہ نہیں کمپیوٹر چیز کیا ہے، وہ پیسے پکڑاتے ہیں لے آؤ بھائی، اور اس کے بعد اس پہ کیا کر رہا ہے. اب باپ کھڑا ہو کے سر پہ یوں کر کے دیکھ تو نہیں سکتا، ماں کھڑی ہو کے اس کو دیکھ تو نہیں سکتی. ماں نے سونا بھی ہے، جیسا آپ فرما رہے ہیں خود ہی کہ ماں نے کام بھی کرنا ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، باپ نے جا کے ہل چلانا ہے، دکان چلانی ہے، یا اگر دیہاتی ماحول ہے تو اسے کام کرنا ہے بیچارے نے. اچھا، یہ جو تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہماری صرف سوسائٹی نہیں، پوری دنیا میں یہ سارا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو ویسٹ میں اس طرح اس کے اوپر شور کیوں ہے؟ میں اس کا جواب بڑا آسان دیتا ہوں. ویسٹ میں ادارے بھی ان چیزوں کو بلاک کرنے کے مزاج ہیں. اب ماں باپ وہ لیپ ٹاپ میں اپنی بات کرتا ہوں، دور جاتے نہیں. میرے اپنے نواسیاں ہیں کیلیفورنیا میں، جن کے ماں باپ نے ان کے لیپ ٹاپ اور آئی فونز پہ وہ بلاک کر دیے ہوئے کہ کوئی گیم نہیں کھیل سکتے، کوئی ایسی سائٹ نہیں دیکھ سکتے جو ہم نہ دکھا سکیں یا نہ دیکھ سکیں. تو یہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپشن موجود ہے پیرنٹس کے لیے. آپ کے پاس موبائل کوئی اٹھا لیں، اس میں آپشن موجود ہے، بلاک کرنے کی آپشن موجود ہے. تو آپ کے خیال کے مطابق پھر اس لیپ ٹاپ پہ آپشن موجود ہے. یہ تو بڑا ایک حل موجود ہے والدین کے لیے، کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے جیسا میں نے عرض کیا سر کہ بہت سے والدین تو سمجھتے نہیں اس چیز کو کہ بلاک کہاں سے کرنا ہے، اور بہت سے والدین کو یہی نہیں پتا کہ بلاک ہو بھی سکتا ہے. بہت سے والدین کو بچے تھریٹ کرتے ہیں، آپ یہ کریں گے تو ہم گھر سے بھاگ جائیں گے. یہ سنا بھی ہوگا. بالکل ایسے ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل بچوں سے ماں باپ کی قربت، پیار اور ماں باپ کا اعتماد بچوں کے ساتھ. جب تک ماں باپ اس کو بھرپور، یہ میں آپ دو سینئر پروفیسر بیٹھے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو اس کی تردید ضرور کریں، مجھے بھی گائیڈ کریں. جب تک ماں باپ بچوں کو وہ تربیت، وہ خلوص، وہ پیار اور وہ اعتماد نہیں دیں گے جو بچہ مانگ رہا ہے، جو اسے باہر سے ملتا ہے، تو اس کی کوئی تربیت نہیں ہو سکتی. جی ناظرین، آپ نے احسان بٹالوی صاحب کی گفتگو سنی. بڑا سینسیٹیو موضوع تھا اور بڑا انہوں نے کھل کے اس کے اوپر بات کی. لیکن میرے خیال کے مطابق دو ایسی چیزیں ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمارے ہاں بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ایک مذہب ہے اور ایک ہمارا کلچر ہے. جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے یہ نیکی کیا ہے، اچھا راستہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ مذہب. اور اس کا انسٹیٹیوشن ہمارا بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں وہ یا تو سیاست میں چلے گئے اور وہاں پہ وہ جا کے بڑھ کے مارتے رہے، اور جا پھر ان کی جو مسجد میں جی جی ضرور. آپ نے مذہب کی بات کی. آج بھی میرے پاس ایسے لوگ آئے کہ جی یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی کہ یونیورسٹیز نے ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا لازم قرار دے دیا ہے. اب جہاں اس بات پہ احتجاج ہوگا، میں آپ کو لا تعداد مولوی امام مسجد دکھا دیتا ہوں. لا تعداد لاہور میں، شہروں میں، گلبرگ جیسے علاقوں میں، مالٹون جیسے علاقوں میں، انہیں کہیں کہ میں ایک آیت سامنے رکھتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ دیں. ٹھیک ہے، درست ہے. یہ بالکل اسی چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیجن موجود ہے اور اس کی ایک شکل و صورت بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک مسلمانیت ہے اور جو وہ علمیت ہے اور جو کرداریت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ ضرورت ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جو مذہب ہے، یہ ہمیں ہماری تربیت میں اہم ترین رول پلے کرتا ہے، اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. دوسری ہے ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے اس کا احترام کیا جائے، جو بڑے کہتے ہیں ان کا ادب، ان کی بات ماننا، یہ سارا. تو یہ جب تک دو انسٹیٹیوشن ہمارے سٹیبل نہیں ہوتے، جب مضبوط نہیں ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ کافی پرابلم ہم فیس کرتے رہیں گے. لیکن اگین یہ ایک بہت بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. تمام والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو ایسے پروگرام، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں انٹرو میں کہا تھا
کہ ڈاکٹر دمنجیت سندھو انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھے پروگرام کیے، بہت زیادہ اچھے سائیکالوجسٹ کے لحاظ سے کیے ہیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ موجود ہیں کہ جو بچوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں احتیاط کرنی ہے، والدین کا کیا رول بنتا ہے۔ ہمارے مذہب نے بھی بتایا خدا کے لیے ہماری نسل نو کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے۔ کل کوئی نہیں کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ آنا ہے، ان کی اگر آپ پرواہ نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑا بدیانتی کا ہم شکار ہوں گے۔ خدا کے لیے ہماری نسل کو، ہمارے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان سے اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔